ویکھو سونیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا دربار لگیا ہے۔ دو بندے ایک بندے نو پکڑ کے لئی آندے نے، دو بندے ایک بندے نو پکڑ کے لئی آندے نے، آکھدے نے لاجپالا او سونیا انہیں ساڑے باپ نو قتل کیتا ہے، اسا قصاص لینا چاہنے ہاں، اسا بدلہ لینا چاہنے ہاں۔ لاجپالا انہیں ساڑے باپ نو قتل کیتا ہے، انہیں ساڑے باپ نو ماریا ہے، اسا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا 10 میاں تو انہاں دے باپ نو ماریا ہے، عرض کردہ ہے لاجپالا او سونیا میں اونٹ چرا ریا سا، میں اونٹ چرا ریا سا، کئیاں دنہ دا مسافراں اونٹ چران دیا میرا ایک اونٹ انہاں دے باغ نو بڑھیا ہے، باغ نو بڑھیا ہے، انہاں دے والدے گرامی نے پتھر چوک کے میرے اونٹ دی آنکھ دے اندر مارے ہے، آنکھ چوک گئی، آنا باہر نکل آیا ہے۔ لاجپالا میں بھی پتھر چکیا ہے، میرا قتل دا ارادہ نہیں سی، میرا مارن دا ارادہ نہیں سی، لاجپالا میں پتھر چکیا ہے، بابے دی تقدیر اس طرح سی، بابے دی تقدیر اس طرح سی، لاجپالا میرا مارن دا ارادہ نہیں سی، او سونیا میں مارن دی نیت نال پتھر نہیں ماریا۔ والصلاة والسلام على سید الرسول و خاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ وعلى آلہ وصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند سارے ذوق شوق نال پڑھیا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس ذات دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا، وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر، و یکتا ہے
اس دا کوئی ہمسر نہیں، لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی باک بارگاہ بے کس پناہ دے اندر پیش کرن تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم دین حق نو سمجھنے بیان کرنے اور اس دے اتے ہی شہادت علی موت عطا فرماوے، حضور دی نوکری دے اندر ہی زندہ رکھے اور آقا علیہ السلام دی نوکری دے اندر ہی سانو شہادت علی موت عطا فرماوے۔ قبر سرکار دی پہچان علی اور حشر حضور سرکار دی شفاعت والا عطا فرماوے۔ تو میں جناب دے سامنے عرس شریف دے متعلق کو دو چار اصلاحی گلا کرن دا ارادہ رکھنا۔ ایک بار سارے ویر محبت نال بولو سبحان اللہ۔ جڑے اللہ دے ولیاں دے عرس ہوندے نے نا، ناجائز کما تو خالی ہون، حرام کما تو خالی ہون، ان عرساں دے اتے شرع شریعت دے خلاف کوئی کام نہ ہوئے، وعد و خطاب ہوئے شرع دے مطابق، نعت خوانی ہوئے، تلاوت قرآن پاک ہوئے، تے اس طرح دا ایک کام جائز بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ ان عرساں دے اتے اتنا اصرار کرنا کہ عرساں دی آڑ دے اندر آکے خدا دے فرض بھی چھڑ جانے، واجبات بھی چھڑ جانے، پاک مدنی تاجدار سرکار دیاں سنتاں بھی چھڑ جانیاں، اے اہل سنت و جماعت دا کام نہیں۔ اے بزرگان دین دے وصال دا دن اے باعث سے برکت اس وقت بن دے جس وقت انہا بزرگان دی دیتی شریعت مطہرہ، فرائض، واجبات، سنت موقدہ پوریاں کرن تو بعد ان عرسانو منایا جاوے تا اے عرس باعث سے برکت بن دے۔ اے بد نظریے دی دلیل بن دی ہے اور بد عقیدگی دی دلیل بن جاندی ہے کہ خدا تعالیٰ دے فرض بھی چھڑ جانے، واجبات بھی چھڑ جانے، سنت موقدہ بھی چھڑ جانیاں تے عرساں دے اتے زور دینا، انجدہ اے سنی اہل سنت و جماعت دا کام نہیں۔ سنیو ہے جڑا پہلے شریعت مصطفیٰ نو رکھے بعد چرس لے آوے، کیوں؟ آقا علیہ السلام سانو عرس نہیں دے گئے، حضور سرکار سانو شریعت مطہرہ دے گئے۔ اگر کوئی بندہ عرس کرے تے انج نہیں ہونا کہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم فرائض بھی چھڑ دے وے، واجبات بھی، سنت موقدہ تے پہلے عرس دا حساب لوے نا، تے انج بھی نہیں ہو سکتا کہ جڑا بندہ عرس نہ کراوے وہ جہنم دے اندر جاوے دا نا۔ ایک مستحب عمل ہے، جائز ہے، باعث سے برکت ہے۔ اگر کوئی بندہ عرس نہ کراوے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان کو حساب کتاب نہیں لینا، میاں تو عرس کیوں نہیں کرایا؟ رب نے حساب لینا ہے۔ خدا دے بندیا تینو دھرتی دے اتے پیدا فرمایا سی، تھاڑیاں نمازاں چھڑ داری ہیں، شرع دے خلاف فلا کام کر داری ہیں، شرع فضول غیب دے اندر میرے سیدنا غوث اعظم میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمایا ہے، آپ سرکار فرماؤندے نے جڑا بندہ فرض بھی چھڑ دے وے، واجبات بھی چھڑ دے وے، پاک مدینے دے تاجدار سرکار دیاں سنتاں بھی چھڑ دے وے، ان دی مثال اس بی بی وانگو ہیں جڑی حاملہ عورت ہوئے نا،
حاملہ عورت ہوئے حمل پورا ہومن تو پہلے یعنی کہ وقت پورا ہومن تو پہلے وہ اپنا حمل گرا چھڑے سیدنا غوث آدم میرا سرکار نے اپنی کتاب شرح فتول غیب دے اندر لکھیا ہے آپ فرماؤندے نے جڑا بندہ فرض واجبات چھاڑ کے اور سال جاندہ ہے ان دی مثال ہو سورت آلے او سورت وانگوئے جنوں بچہ پیدا ہونے والا ہوئے تے وقت پورا ہونے تو پہلے وہ اپنا حمل گرا چھڑے وہ نہ بچے آلی خیوے گی یعنی کہ نہ ادھر دی رہی نہ ادھر دی رہی آپ سرکار نے مثال دے کے سمجھایا لوگو خبردار اگر عرس کرنا ہے نا رب تعالی جل مجدہ الکریم دے فرائض واجبات مستحب سنت موقدہ پوریاں کرن تو بعد یہ کام کرنا ہے اچھی بولو سبحان اللہ یہ نگال سمجھ آگئی ہے بڑے بڑے آستانے صاحبزادے خدا تعالیٰ دے فرض پی جا سن لیکن عرس نہ چھڑ سن اے انہاں دے بعد عقیدہ ہون دی دلیل ہے یہ سنیت نہیں سنیو ہے جڑا پہلے شریعت مصطفیٰ دے عمل کرے بعد جو بزرگ دے عرس نہ لایا اچھی بولو سبحان اللہ اے تمہید سی عقیدے نال گلنا تعلق رکھنا آلیاں سن اے کرنا میرا فرض بندہ سی ہن دوانو حضور پاک سرکار دے یار دی گل سناواں تاکہ ساڈے اندر بھی سرکار دے غلام والا جذبہ پیدا ہوئے اچھی بولو سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا میرا پروردگار فرماؤں دے اچھی بولو سبحان اللہ یار سجے ملے آلے بھی بول پو یہ جگہ بچی پئی ہے نا خلا پورا کرو جڑے پچھلے بیلی بیٹھے نے اگے اگے تشریف لے تاکہ جڑے پچھو لوگ ہیں ان کو آسانی نال بیٹھ سکن اچھی بولو سبحان اللہ رب وعدہ شریک فرماؤندہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ رب وعدہ شریک فرماؤندہ ان اللہ اشترى بے شک اللہ تعالیٰ نے سودا فرما لیا ہے رب وعدہ شریک نے مومنین دے نال سودا فرما لیا ہے سودا فرما لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کی مطلب ہے رب پروردگار فرماؤں دے میں مومنہ دے نال سودا کر لیے نہ دی جان بھی لینی ہے مال بھی لینا ہے جان بھی لینی ہے مال بھی لینا ہے ان دے بدلے دے اندر جنت عطا کرنی ہے اچھی بولو سبحان اللہ سادہ مطلب سمجھ لو اللہ تعالیٰ فرماؤں دے میں مومنہ دے نال وعدہ فرمایا ہے انہاں کل مال بھی لینا ہے تے انہاں دیا جانا بھی لینیاں نے اسا بدلے دے اندر انہاں نو جنت عطا کرنی ہے یعنی کہ پتہ لگدا ہے خالی میلاد نال جنت نہیں لبدی خالی عرس نال جنت نہیں لبدی خالی اپنا جناب بزرگان دین دے مزارات تے چادرہ جڑاون دے نال جنت نہیں لبدی بلکہ جنت جیسی نعمت لبن واسطے دین دے اتو جان بھی قربان کرنی پیندی ہے تے اپنا مال بھی قربان کرنا پیندا ہے اچھی بولو سبحان اللہ رب وعدہ شریک فرماؤں دے اسا مومنہ دے نال سودا فرمایا ہے کی مطلب ہے اسا انہاں کول مال بھی لینا ہے جان بھی لینی ہے مال بھی لینا ہے جان بھی لینی ہے بدلے دے اندر جنت عطا کرنی ہے ادھر ویکھ وے سجنا
پتہ لگدا ہے پاک نبی سرکار دے صحابہ دی سیرت پڑھ کے ویکھ سیدنا صدیق اکبر سرکار دی سیرت پڑھ کے ویکھ سیدنا فاروق اعظم سرکار دی سیرت پڑھ کے ویکھ سیدنا عثمان ذوالنورین دی سیرت پڑھ کے ویکھ شالی مولا علی پاک حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی سیرت پڑھ کے ویکھ حضور دے یاراں دی سیرت پڑھدا جاویں گا تینوں کوئی بھی نبی دا یار جدا نظر نہیں آئے گا جن دین دے اتوں نہ جان نہ واری ہووے یا مال نہ واریا ہووے نا سجنا اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے جتنے بھی صحابہ نے جے مصطفیٰ دے دین نو جان دی لوڑ پئیے تا سینہ تان کے حاضر ہوئے نے جے مال دی لوڑ پئیے تا سینہ تان کے حاضر ہوئے نے چی بولو سبحان اللہ سمجھ آتی پہ سارے بیلیاں جنہوں سمجھ آتی پوچھی بولو سبحان اللہ ایک بار سارے سجن ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ایدر ویکھو سونیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا دربار لگیا ہے دو بندے ایک بندے نو پکڑ کے لئی آندے نے دو بندے ایک بندے نو پکڑ کے لئی آندے نے آکھدے نے لاجپالا او سونیا انہیں ساڑے باپ نو قتل کیتا ہے اسا قصاص لینا چاہنے اسا بدلہ لینا چاہنے لاجپالا انہیں ساڑے باپ نو قتل کیتا ہے انہیں ساڑے باپ نو ماریا ہے اسا قصاص لینا ہے بدلہ لینا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا 10 میاں تو انہاں دے باپ نو ماریا ہے عرض کردا ہے لاجپالا او سونیا میں اونٹ چرا رہا سا میں اونٹ چرا رہا سا کئیاں دناں دا مسافر اونٹ چرا دیا میرا ایک اونٹ انہاں دے باغ نو وڑیا ہے باغ نو وڑیا ہے انہاں دے وال دے گرامی نے پتھر چوک کے میرے اونٹ دی آنکھ دے اندر ماریا ہے آنکھ چوک گئی آنا باہر نکل آیا ہے لاجپالا میں بھی پتھر چکیا ہے میرا قتل دا ارادہ نہیں سی میرا مارن دا ارادہ نہیں سی لاجپالا میں پتھر چکیا ہے بابے دی تقدیر اس طرح سی بابے دی تقدیر اس طرح سی لاجپالا میرا مارن دا ارادہ نہیں سی او سونیا میں مارن دی نیت نال پتھر نہیں ماریا میں غصے دے اندر آیا ہاں غصے دے اندر آئے کے پتھر مارے آئے بابا فوت ہو گیا ہے لاجپالا او سونیا میرا قتل دا ارادہ نہیں سی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا بابیلیا تو قتل کیتا ہے بابے نو مارا ہی لہذا مصطفیٰ دی شراخ دیئے میرے پاک نبی سرکار دی شرح فرماؤں دیئے قصاص دینا پینا ہے بدلہ دینا پینا ہے چڑھ جا پھٹے تینوں بھی قتل کرانگے ہاتھ جوڑ لینے آخ دے لاجپالا او سونیا لاجپالا میں غریب ہاں میں ماڑا ہاں میں مسافر ہاں میری ایک عرض سنو آپ فرماندے نے 10 میاں تیری کی عرض ہے آخدہ لاجپالا میں نو 3 دنہ دی مہلت دیتی جاوے 3 دنہ واسطے میں گھر واپس جانا ہے میرے کول کوئی مال ہے میرے کول کوئی پیسہ روپیہ ہے میں اپنے بھائی دے سپرد کرنا ہے لاجپالا او سونیا
مینوں 3 دناں دی مہلت دتی جاوے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا و میاں ایویں نہیں، پہلے ضمانت دے، بولو سبحان اللہ، پہلے ضمانت دے، پہلے اپنے حصے دا کوئی بندہ دے، ایویں اس طرح میں تینوں نہیں جاون دینا۔ اس پینڈو نے، اس مسافر نے بڑے مجمع شریف دے اندر آکیا لوگو کیڑا بندہ ہے جڑا کہ میں مسافر دی ضمانت دے وے، جڑا کہ میں غریب دا آسرا دے وے، جڑا کہ میں یتیم دے نال موڈا لاوے۔ انج بڑے مجمع دے اندروں کسے بندے نو جرت نہ ہوئی حضور دے یار دی ضمانت دے وے۔ آخدا لاجپالا چاڑ دو مینوں پھٹے، چاڑ دو مینوں پھٹے، لا دو میرا سر لاجپالا۔ اج مدینے دی گلی دے اندروں، اج مدینے دی گلی دے اندروں میں خالی جا رہا ہاں، جتوں کوئی خالی نہیں گیا۔ لاجپالا او سونیا چاڑ دے مینوں پھٹا، میں غریب دی امداد کرن والا کوئی نہیں۔ اے مدینہ او شہر ہے جتوں اج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے مدینہ شریف او شہر ہے جتوں اج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ حضور تساں جے میں غریب دی ضمانت کوئی نہیں دیندا نا لاجپالا تساں پھر مینوں پھٹا چاڑ دیو۔ آپ سرکار نے انہیں الفاظ اس مسافر نے بولنے سن کہ ادھروں مجمع دے اندروں آواز آئی، اے عمر بن خطاب اسا اس ماڑے مسافر دی ضمانت دینے ہیں، اسا اس ماڑے مسافر نال آ کے امداد کرنے ہیں۔ حضور دے یار سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار استاد صاحب کی بلا تشریف لایا انہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہو گئی نے۔ استاد محترم استاد حضرت علامہ مولانا مفتی جوید احمد چشتی صاحب تشریف لایا انہیں تے استاد نسیم صاحب قبلہ بھی